بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. آج تو 6 بجے نوٹس بنا کر مکمل کر لیے تھے اور 6:15 بجے ریکارڈنگ شروع ہو سکتی تھی، لیکن ایک تو مسئلہ اور بھی ہوا. لیکن علیم خان صاحب پہ سنگین الزامات تھے، وہ ان کو بھیجے بہت، یعنی کوئی 5 بجے سے کے قریب بھیجے یا اس سے بھی پہلے، یا 5:15 بجے. وہ بہرحال ان کو بھیجے تو وہ میں انتظار کرتا رہا کہ 7 بجے تک وہ، میں چونکہ کہا تھا میرا خیال تھا 7 بجیں گے، تو 7 بجے تک انتظار کرتا رہا. پھر میں نے اپنے ریکارڈنگ کا ارادہ کیا، لیکن پھر ٹیلی فون آنے شروع ہوئے. آپ تو عالم بالا میں تشریف فرمائے، انہوں نے خود فون کرنا پسند نہیں کیا. تو ایک افسر کا فون آیا کہ آپ سے بات کی جائے گی، دوسرے کا فون آیا آپ سے بات کی جائے گی، تیسرے کا فون آیا اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں ان کا خدمت میں کوئی حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو میں ٹیکسٹ بھیج دیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے ٹیکسٹ نہیں ملا. پھر ان کو ٹیکسٹ بھیجا، پھر انہوں نے ایک اور افسر کو بھیجا، پھر انہوں نے مجھ سے بات کی. وہ الزامات بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور ان کا جو جواب انہوں نے دیا وہ بھی عرض کرتا ہوں. اور لیٹ دا ٹائم ڈیسائیڈ. میں اس میں جج نہیں ہوں اور مجھے معلوم نہیں ہے. وہ خود بات کرتے تو میں ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی آواز کے لہجے سے کچھ نہ کچھ اندازہ قائم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا. جب نہیں پسند کیا تو نہ کریں. ہم نے کبھی، یہ ان کا حق تھا کہ ان کا موقع معلوم کیا جائے. باقی ہم خدمت عالیہ میں کوئی کسی وزیر اعظم کی بھی حاضر نہیں ہوئے، کسی چیف آف آرمی اسٹاف کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے. کوئی کبھی کسی نے مدعو کیا تو کسی محلے کے چوکیدار نے بھی مدعو کیا تو اس کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو وہ یہ اب ان کی مرضی ہے. خبر یہ ہے کہ چودھری یاسین صاحب وزیر اعظم نامزد ہوئے. جب میں نوٹس لکھ رہا تھا تو میں نے امکان ظاہر کیا تھا کہ لطیف اکبر کی بجائے انہی کو نامزد کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ وسائل خرچ کر سکتے ہیں. عمران خان کے مقدمات ملتوی کر دیے ہیں نومبر تک. اس دفعہ اس کی وجہ زیادہ سنگین ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے. عرب ممالک جو ہیں وہ ٹرمپ منصوبے سے گریز کر رہے ہیں، اور سب سے کمزور مڈل ایسٹ کے حکمران یعنی شاہ عبداللہ نے اس کا اعلان کیا ہے. انہوں نے اس کی وجہ بتائی ہے، اور وجہ بہت ہی یعنی ایسی ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی شامل نہیں ہو سکے گا. عطا طارڑ نے اشارہ بھی کیا ہے، اگرچہ عطا طارڑ کے بعد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے خلاف کسی منصوبے میں شریک نہیں ہوں گے. تو عربوں کے گریز کے بعد مشکل ہے پاکستان کے شریک ہونا. ایک فوجی قافلے پر اپنا کرم میں حملہ ہوا ہے، اس میں 5 جوان شہید ہوئے ہیں. جوان ہیں، افسر ہیں، 5 فوجی شہید ہوئے ہیں، یہ اطلاع ہے. اور وہ سرکاری ذرائع نے تو ابھی تصدیق نہیں کی، لیکن ہمارا ذریعہ جو ہے وہ قابل اعتماد ہے. ایک اور کشتی ڈوب گئی لیبیا کے ساحلوں پر، اور کشتیاں بہت ڈوب چکی ہیں اور بہت ڈوبتی رہیں گی، اس لیے کہ خلق خدا کی حیثیت تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، کسی کو کیا پرواہ ہے. ٹی ٹی پی نے مطالبہ کیا ہے، یعنی یہ کوئی پیغام بھیجا گیا ہے، اور ذریعے نے اتنا ہی بتایا، اس سے زیادہ نہیں بتایا، کہ قبائلی علاقے کی پرانی پوزیشن بحال کی جائے تاکہ اس پہ ان کی حکومت ہو، اور وہ جناب وہاں سے بیٹھ کے تو پاکستان میں دہشت گردی کر سکے. تو جناب اب ایک خبر، اب افسوس کے دراز ہو جاتا ہے. کل تو میں نے بہت کوشش کر کے کچھ مختصر کیا، لیکن اب ان خبروں میں سے آپ بتائیے میں کس کو چھوڑ سکتا ہوں. عمران خان پہ مقدمات کیوں ملتوی کیے گئے ہیں؟ تاکہ وہ نہ بات کر سکیں اخبار نویسوں سے، نہ اپنے وکیلوں سے، نہ اپنے خاندان سے نومبر کے آخر تک. اور وہ جو امپیکٹ اس سے پیدا ہوتا ہے اس کو روکا جا سکے. ہر حربہ آزمایا جائے گا، ہر طریقہ آزمایا جائے گا، لیکن کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ جو لہر چل جاتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. زبان خلق نکارہ خدا ہے. زبان کاٹی کیے قطع ہاتھ پہنچوں سے، یہ بندوبست ہوئے ہیں میری دعا کے لیے. اور وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر. تو جناب والا تحریک انصاف کے میں علماء کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تفصیل اس کی بعد میں بتاؤں گا، ابھی اتنی خبر آئی تھی. تو جے یو آئی کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. چنانچہ ایک وہ بن رہا ہے اتحاد، مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیر پاؤ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں اس میں.
تو تاکہ کسی نہ کسی طرح برادری کی بنیاد پر، کچھ لسانی بنیاد پر، کچھ مذہب کی بنیاد پر کسی نہ کسی طرح روک تھام کی جائے، روک تھام نہیں ہو سکتی۔ تو عبدالعلیم خان صاحب پہ الزام یہ ہے جناب کہ، اور یہ الزام میں اس لیے نہیں لگا رہا کہ مجھے کسی ایک آدمی نے کہہ دیا تو میں نے وہ اپنا یہ ہے، یہ آپ اور جگہوں سے بھی سنیں گے۔ وہ ان کی وزارت کے افسر ٹیلی فون کر رہے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیجیے، ظاہر ہے ہم ان کا نام نہیں لے سکتے، یہ اصول ہے۔ جن صاحب نے وضاحت کی ان کا نام بھی میں تو نہیں لے رہا، کیونکہ مجھے خیال نہیں رہا پوچھنے کا کہ کیا میں آپ کا نام لے سکتا ہوں۔ بہرحال وہ تو ان کا ترجمان تھے اور وہ ٹیکسٹ انہوں نے پڑھا ہوا تھا جو میں انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ پہ یہ الزامات ہیں۔ الزام ان پہ یہ ہے کہ سڑکوں کی مرمت روک دی ہے، نیشنل ہائی ویز بھی، اور اربوں روپے، 2 ارب روپے اپنے ذاتی ہاؤسنگ سکیم پارک ویو پہ لگا دیے۔ الزام یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے کے مرمتی منصوبے جو ہیں وہ معطل کر کے وزارت مواصلات اپنا ذاتی ترجیحات پہ جو چیزیں ان کو پسند ہیں اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ سڑکیں برباد ہیں ملک بھر میں، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ الزام یہ ہے کہ 6.70 کروڑ روپے بیت الخلاؤں اور ڈے کیئر سینٹرز اور کیفیٹیریا وغیرہ پہ خرچ کر دیے گئے ہیں، جو این ایچ اے کے قانونی فرائض میں شامل ہی نہیں ہے۔ این ایچ اے نے کیے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے۔ افسران کے مطابق یہ اخراجات قانون کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ ایک الزام یہ ہے کہ 2.70 کروڑ روپے جو مینٹیننس کی مد سے جو روڈ ٹرانسپورٹ کے کانفرنس پر خرچ کیے گئے، جو دراصل وزارت مواصلات کی ذمہ داری تھی۔ 6.70 کروڑ روپے وزارت مواصلات کے آڈیٹوریم کی تزئین و آرائش پر صرف کر دیے گئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ منظور نظر افسران کے لیے ایک عالی شان کیمپ آفس جو ہے وہاں بنایا گیا ہے، اور ایک رہائش پر بھی پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر کی، اور اسی ٹھیکیدار کو یہ جس کو دوسرے کام سونپے گئے اس کو یہ کام سونپا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ان کا کہنا ہے کہ ایک منظم افسرشاہی کا گروپ ہے جس میں علی شیر محسود ہیں، قائم مقام سیکرٹری مواصلات، جناب شہریار ہیں، شہریار سلطان صاحب ہیں، عمر سعید چودھری صاحب ہیں، سید مظہر حسین صاحب ہیں، افتخار صاحب ہیں، اور ڈیپوٹیشن پر لائے ہوئے کے کچھ اور افسر ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلیوں کو بٹھا دیا گیا ہے اور نیب کو اس کا وہ کرنا چاہیے اپنا، یا ایف آئی اے کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ جو ٹھیکیدار ہیں ان کو ابلائج کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ الزامات درست ہیں تو بڑی سنگین بات ہے۔ اب انہوں نے کہا کیا، ان کے ترجمان نے، انہوں نے کہا پارک میں جو بھی پیسہ خرچ ہوا ہے، ایک پیسہ بھی ڈی ایچ اے کے این ایچ اے کے فنڈ سے نہیں لگا ہے، انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کیا، یعنی ان کے ادارے نے خرچ کیا۔ باتھ روم جو بنائے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مری پنڈی سے جانے والی سڑک جو ہے، مری کی نئی جو سڑک ہے وہاں بنائے جا رہے ہیں، وہ عام پبلک کے لیے ہیں، اور کچھ باتھ روم جو ہیں وہ این ایچ اے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے دفتر میں بنے ہیں، اور وہ عام وہ جو افسر ہیں اور اہلکار ہیں ان کے لیے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ملتان سے سکھر جانے والی جو سڑک ہے، موٹر وے ہے، اس پہ ٹرک ڈرائیوروں کے لیے بھی بنانے کا حکم دیا ہے۔ کیفیٹیریا لوئر سٹاف کے لیے ہے اور نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر ہے، تاکہ انہیں اچھا کھانا ملے، ماحول اچھا ہو، اور سینئر سٹاف بھی اسی میں سے کھائے گا۔ وزیر صاحب نے خود بھی وہاں کھانا کھایا، عبدالعلیم خان نے، اور یہ اچھے ماحول قائم کرنے کے لیے موٹیویشن کے لیے ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ سی او کا گھر کوئی نہیں بنایا جا رہا، نہ اس کی کوئی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ لاہور آفس البتہ جو ہے، جو ایک متروک گھر تھا اور عمارت تھی اور جو تباہ ہو چکی تھی، کھنڈر تھی، اس کو البتہ اس کی مرمت کی جا رہی ہے۔ سی او صاحب جو ہیں ان کا گھر اسلام آباد میں ہے، سرکاری گھر ہے، ان کے لیے گھر نہیں بنایا جا رہا۔
اور وہ متعلقہ ٹھیکیدار کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو باقی الزامات کا انہوں نے جواب نہیں دیا، جواب دیں گے تو میں آپ سے عرض کر دوں گا. غزہ میں جناب صورتحال یہ ہے کہ عرب پیچھے ہٹ گئے، اور جو کمزور ترین آدمی ہے شاہ عبداللہ، جس کی ریڑھ کی ہڈی ہی نہیں ہے اگر اس کا طبی معائنہ کیا جائے، تو اس نے یہ کہا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ان کے تحفظات ہیں، وہ انکار کر دیں گے. اور بی بی سی کا انٹرویو دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ غزہ میں سیکورٹی فورسز کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اگر مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ امن قائم کریں تو ہم یہ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں یہ مینڈیٹ دیا جائے امن قائم رکھیں، یعنی مستقل طور پر وہاں امن قائم رکھیں، مطلب اسرائیل کی خدمت گزاری کے لیے ہم نہیں جا سکتے، ہم وہاں پہ اس کو روکنے کے لیے جا سکتے ہیں، جنگ کو روکنے کے لیے جا سکتے ہیں، جو سیز فائر ہوا ہے اس کی مستقل اس کے لیے. اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تیار ہیں اس کے لیے، ہم اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ پولیسنگ کا کام ہے، تو ظاہر ہے کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو یہ اس کے لیے مصر بھی تربیت دینے کے لیے تیار ہے، اردن بھی تربیت دینے کے لیے تیار ہے، مگر وقت چاہیے ہوگا اس کے لیے. یہ چشم زدن میں تو نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ان کا تو فرمان یہ ہے آج کہ بس میں نے، ٹرمپ نے کہا، میں نے ان کو کہا ٹریڈ بند کر دوں گا پاکستان اور انڈیا سے، تو جنگ بند ہو گئی. اب وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں تو وہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں، ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں جم سکتی. تو اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں گلیوں میں گشت کرنی ہے تو ایسی صورتحال میں یہ نہیں ہو سکتا. تو پاکستان بھی جو ہے وہ تامل کا شکار ہے. فوجی قافلے پر حملہ ہوا ہے جی، تفصیل اس کی نہیں ہے. 5 فوجی شہید ہوئے ہیں، 14 زخمی ہیں، اور آپریشن جاری ہے. ظاہر ہے ٹیررسٹ بھی جو ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں. لیبیا میں ایک اور کشتی ڈوب گئی ساحل کے قریب. لکڑی کی کشتی، کمزور لکڑی کی کشتی، چند گھنٹے پر چلی، اور یہ وہی ڈنکی لگانے والے جس کو کہتے ہیں بازاری زبان میں. اور اس میں 18 آدمی ڈوب گئے ہیں، 12 پاکستانی ہیں، اور 90 کو بچا لیا گیا ہے. اور اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے برائے ہجرت، اس نے اس کی تصدیق کی ہے. کتنے لاکھ لوگ چلے گئے پاکستان سے؟ 3 لاکھ لوگ چلے گئے. کچھ قانونی طور پہ چلے گئے، کوئی غیر قانونی طور پہ چلے گئے. غیر قانونی طور پہ جانے والوں کا تو ظاہر ریکارڈ نہیں رکھا جاتا، اور باقی چلے جائیں گے. جس کا جہاں سینگ سمائیں گے وہ چلے جائیں گے، اس لیے کہ سوائے ان لوگوں کو جو مجبور ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہرحال اس ملک میں ہر حال میں رہنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، وہ تو یہاں رہیں گے. اور یا کچھ لوگ جو ہیں جو ان حالات میں بھی روپیہ کما رہے ہیں، خوب کما رہے ہیں. بعض ہاؤسنگ سوسائٹیاں کما نہیں رہی ہیں، لوٹ رہی ہیں. ملک ریاض نے ایسا کلچر پیدا کیا ہے، اتنے لوگ اس میں آ گئے ہیں. یہ اربوں روپے نہیں ہیں، یہ کھربوں بھی نہیں ہیں، یہ کھربوں سے بھی زیادہ ہیں. اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں 3-4 سال پہلے جنہوں نے ملک ریاض کے رشتہ داروں کی کمپنیوں میں انویسٹ کیا تھا، وہ 3-4 برس کے بعد اصل قیمت پہ بھی نہیں بک رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 70% پیسے واپس لے لیں، جبکہ 70% تو پہلے ہی کم ہو گئے انفلیشن میں. اور بہت سی جو ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں بلو سٹی سمیت، وہ تو وہاں نہ کوئی آباد ہو رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے. مکانات بنے، اس میں کوئی رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور وہاں جو ہے گولیاں چلتی ہیں، اور وہ تو گرفتار ہی ہو گئے ایم پی اے صاحب جو اس کے ایک پارٹنر تھے. تو یہ مطلب یہ کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا. کبھی نمائشی طور پہ اس کا نوٹس لیا جاتا ہے، بھائی یہ کہ بن رہی ہے سوسائٹی، اس کو جا کے روکیں. مگر رٹ کہاں ہے؟ ساری انرجی تو لگ رہی ہے پی ٹی آئی کو روکنے پہ، اور اس سے پہلے بھی یہی حال تھا. اب بہت ہی برا حال ہے پنجاب میں. مثلا اس کی ایک مثال یہ ہے، وہ کشتی پہ کہ وہ کیا احمد مشتاق کا شعر ہے، کشتیاں ڈوب چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو. تو پنجاب میں سموگ جو ہے وہ بہت خوفناک ہو گیا ہے لاہور میں، بہت ہی خوفناک. میں نے تو فگرز پڑھے تو کانوں کو ہاتھ لگایا. اور ایک دن کے لیے لاہور جا رہا ہوں تو انشاءاللہ لاہور سے باہر ہی ٹھہرنے کی کوشش کروں گا. بھائی ایک میٹنگ کے لیے شہر میں جانا ہے تو کوشش کروں گا کہ شہر میں نہ جاؤں.
اور جو بالکل نواحی کسی علاقے میں ٹھہروں. ساندہ میں جناب یہ ہے مشہور علاقہ ہے، یہ ہے 941 AQI اس کا میٹر ہوتا ہے. اور جناب کینٹ میں ہے 690، علامہ اقبال میں ہے 639، برکی روڈ پہ ہے 616، مجموعی طور پہ 462. اس سے کینسر تک کے امراض ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں کیا پرواہ چیف منسٹر صاحبہ کو، ان کے اور مشاغل ہیں. ٹھیک ہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، ان کی بلا سے. ہاں جی، اخباروں کو اشتہار دینے کے لیے پیسے ہیں، اور وہ لگا دیے وہاں سموک گنز. وہ 3600 لیٹر پانی جو ہے روزانہ اس میں استعمال ہوتا ہے. ڈیزل کے وہ ٹرک ہیں، ڈیزل کے جنریٹر ہیں، وہ الٹا پولوشن اتنی ہی پیدا کر دیتے ہیں کم از کم، اگر یا اس سے کچھ کم پیدا کرتے ہوں گے. تو یہ تجربہ پہلے ناکام ہو چکا تھا نیپال میں، انڈیا میں، چائنا میں، لیکن ان کی بلا سے. پیپلز پارٹی کے یہ نوٹس میں نے بنائے تھے چودھری یاسین کے اعلان سے پہلے. زرداری صاحب نے اس کا فیصلہ کیا، ظاہر ہے انہی کو بلانا تھا. لطیف اکبر کو کیوں بلاتے؟ لطیف اکبر تو پیسے خرچ نہیں کرتا. اور وہ محترمہ جو ہیں ان کی بہن وہ رابطے میں ہیں، پچھلی دفعہ ان کو CDA دیا گیا تھا نقدات وصول کرنے کے لیے. اب اندازہ یہ ہے کہ ان کو کشمیر ان کا سپرد کیا جائے گا. 36 ارکان کی حمایت حاصل ہے، معاملات طے پا گئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. لیکن وزیر اعظم کا وہ شام تک تو یہ تھا کہ فیصلہ نہیں ہوا. میں مظفر آباد رابطہ کرتا رہا، لیکن ابھی اچانک پتہ چلا کہ فیصلہ ہو گیا. وہ تنویر الیاس بھی دوڑ میں تھے، پہلے بھی وہ روپیہ خرچ کر کے بنے تھے عمران خان کے دور میں. عمران خان صاحب تو سادہ لوہے کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے کر دیا. تو اب بھی وہ پیسے خرچ کر کے بننا چاہتے تھے، اور بھی امیدوار تھے اور بڑے بڑے تابع دار تھے. وہ پچھلے مجید صاحب تھے غالباً، ہاں جی، وہ تو کپڑے بھی ڈرائی کلین کرا دیتے تھے جو ان کے ملازم جاتے تھے فیصل آباد وغیرہ سے ان کے ذاتی طور پہ. تو نون لیگ جو ہے وہ چاہے گی، ظاہر ہے حصہ چاہے گی. انہوں نے کہا قبل از وقت الیکشن کرائیں، شرط یہ ہے نون لیگ نے کہا. قبل از وقت کیوں؟ تاکہ ان کو جوڑ توڑ کا موقع نہ ملے زرداری صاحب کو، کیونکہ جوڑ توڑ میں تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ویسے بھی پیپلز پارٹی کی مقبولیت زیادہ، ویسے تو مقبولیت اتنی ہے کہ 9 سیٹیں جیتی تھی پچھلی دفعہ، اور اس دفعہ جو ہے وہ 10-12 جیت لیں گے. لیکن وہ خیر جیتنے کا تو بندوبست کر دیا جاتا، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ چاہیں گے کہ اگر وزیر اعظم نہیں تو نون لیگ والے تو کم از کم اسپیکر تو ان کا ہو، کچھ وزارتیں بھی ہوں، ہاں جی، کچھ ان کے لوگوں کا بھی ہونٹ تر ہوں. افغانستان میں مذاکرات بند ہو گئے، یہ تو کل بھی عرض کیا تھا، اور اخبار نویسوں نے بھی یعنی کل ہی کہہ دیا تھا، جن کے کل کالم آج چھپے ہیں بعض کے، لیکن وہ کرائن تو اس کے یہی تھے، اس لیے یہ بالکل واضح تھا. اب الزام تراشیوں کا اور دھمکیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. ادھر خواجہ آصف ہیں، ادھر وہ ہیں افغان لیڈر ہیں، تو وہ بھی کم نہیں ہیں تو یہ بھی کم نہیں ہے. ان کا تو پیشہ ہی یہ ہے، اور خواجہ صاحب کا بھی پیشہ اصل پیشہ جو فساد ہی ہے، یہی ان کی اہمیت ہے، اسی لیے انہیں رکھا گیا ہے. اور بہت پولیٹیکل پارٹیوں میں خان صاحب بھی کہتے تھے کہ فواد کو بریف کریں گے اور وہ پھر اس کو چھوڑیں گے ان پر اپنا. تو وہ سیاسی جماعتوں کا ایک جماعت اسلامی، ایک جمعیت علماء اسلام، ایک پیپلز پارٹی، یہ منظم مہم نہیں چلاتی ہیں اخبار نویسوں کے خلاف. جواب تو یہ بھی دیتے ہیں مگر منظم مہم نہیں چلاتی. اور نون لیگ تو نے تو بے شمار لوگ بھرتی کر چکے، اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ آپ اشارے سے بھی ذکر نہیں کر سکتے. اور PTI کے پاس تو لاکھوں رضاکار ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے. اور وہ 2 نکات پہ زور دیتے ہیں کہ تمام فوجی جرائم پیشہ ہوتے ہیں، تمام اخبار نویس جرائم پیشہ ہوتے ہیں، تمام. یعنی جو ملک چھوڑنا پڑا جن کو، یہ ان کا نام بھی نہیں لکھتے کہ وہ کچھ لوگ ملک چھوڑ گئے، جن کی نوکریاں گئی ان کا بھی حوالہ نہیں دیتے. ذرا سا بھی اختلاف کریں تو کہتے ہوتے ہی اخبار نویس جرائم پیشہ ہیں جی. تو یہ اس تھیم پہ اگر چل کے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حاصل کر چکے.
تو وہ اپنے کارکنوں کو کبھی انہوں نے اس کی تربیت نہیں دی. جو لوگ ممبر نہیں ہیں اور بس بیرون ملک مقیم ہیں، وہ تو غیر ذمہ داری کی لہر آتی ہے ہمیشہ. جب پہلی دفعہ آزادی میسر آتی ہے تو یہ آزادی تو سوشل میڈیا پہ امریکہ میں جو سروے ہوا ہے تو 50% لوگوں نے کہا یہ ایک لعنت ہے. اس سے پہلے 32% نے کہا تھا. اب یہ تعداد بڑھتی چلے گی. سوشل میڈیا کے لعنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جب وہ عبدالستار خان نیازی نے کہا تھا 64 میں اپنا حمید نظامی کانفرنس میں، ایوب خان انسانوں کو نطق بند نہ کرو ورنہ خدا اللہ تمہارا نطق بند کر دے گا، تمہاری زبان بند کر دے گا. وہ بند ہو گئی. جب جو ہے وہ دنیا بھر میں بے شمار ملکوں میں، پاکستان واحد ملک نہیں ہے، انڈیا میں تو جو مین اسٹریم میڈیا اتنا غلیظ ہے. کراچی پہ قبضہ کرا دیا، لاہور پہ قبضہ کرا دیا، اسلام آباد پہ قبضہ کرا دیا. پاکستانی فوج پسپا ہو گئے، ادھر ان کے جہاز گر رہے تھے، فتح پاکستان کی ہو رہی تھی. تو جہاں کہیں ہے تو سوشل میڈیا ہی اس کا ذریعہ. مگر انڈیا میں ایک فرق ہے، پراوین سبانی ہیں یا وہ مشہور کیا نام ہے ان کا، میں نام بھول جاتا ہوں، جن کے ملینز میں دیکھے جاتے ہیں. پراوین سبانی کے تو 2-4 لاکھ آدمی دیکھتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان میں زیادہ دیکھتے ہیں اور انڈیا میں کم دیکھتے ہیں. تو وہ ان کو روکا نہیں جاتا ہے، بہت کم کبھی روکا جاتا. اچھا جناب، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ طالبان کو جو ہے وہ اپنا حساب رکھنا چاہیے، طالبان رجیم کو اپنے انجام کا، اور پاکستان کی صلاحیتوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، ان کو مہنگا پڑے گا. کسی بھی مہم جوئی کے جواب میں طالبان کو وہ کہتے ہیں غاروں میں دھکیل دیں گے، غاروں میں، اور اس کے لیے پاکستان کو پوری قوت صرف نہیں کرنی ہوگی. تو طالبان رجیم جو وہ انتشار اور دھوکہ دہی کا اس کا رویہ بتدریج وہی رویہ کار فرما ہے، اور وہ طالبان رجیم کو اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان کو اپنی ساری طاقت بھی نہیں میں نے اس کیا استعمال. عبدالسلام ضعیف صاحب نے جواب دیا ہے، ابھی اور جواب آئے گا، لیکن وہ سابق سفیر جو ہیں عبدالسلام ضعیف، جنہیں مشرف کے زمانے میں ننگا کیا گیا، مارا پیٹا گیا، اذیت دی گئی، اور پوری کتاب اس پہ چھپی اور رسوائی ہوئی پاکستان کی ساری دنیا میں. اور جنرل مشرف نے تو یہ بھی تسلیم کیا کہ ہم پیسے لیتے ہیں بندے پکڑوا کے، پھر اردو ایڈیشن میں اس کو حذف کر دیا. تو عبدالسلام ضعیف نے کہا کہ پاکستانی مذاکرات کے میز چھوڑ کر چلے گئے. استنبول میں جو ظاہر ہے مذاکرات ہو رہے تھے، اور پاک فوج کی قیادت اس کی ذمہ دار ہے. اور انہوں نے کہا اگرچہ پاکستان مذاکرات سے بھاگ گیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ واپس آئے گا. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے. اور اس موقف کا ایک حصہ اتنا خوفناک ہے کہ آپ سنیں گے تو ہوش گم ہو جائیں گے. وہ اپنی شرائط منوانے پہ تلے ہوئے، یعنی انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی شرائط منوانے پہ تلے ہوا ہے لیکن اس کو مذاکرات کرنے پڑیں گے. مالا یہ انقلاب جو ہوتا ہے نا، یہ بخار بہت پیدا کرتا ہے. پہلے طالبان پہ جو کچھ بیت چکی ہے، جو حکمت یار نے کہا ہے کہ 5 ہفتے میں امریکہ نے طالبان حکومت ختم کر دی تھی اور 20 سال پھر نہیں بن سکی تھی، تو اس سے گریز کریں. لیکن بہرحال کون سنتا ہے. ٹی ٹی پی کا پتہ، یہ پاکستانی طالبان جو ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ قتل و غارت کی اجازت مانگ رہے ہیں. یہ تو نہیں انہوں نے کہا ہمیں قتل و غارت کی اجازت دیں، یہ تو کوئی اپنی زبان سے تو نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا جی اس کی قبائلی سٹیٹس بحال کریں، یہ میسیج ان کا ملا ہے. اور وہاں جو ہے پولیس بھی واپس جائے، فوج بھی واپس جائے، رینجر بھی واپس جائیں. ہمارے مراد یہ کہ ہمارے حوالے کریں ہم لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز سمیت، تاکہ مراد یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو استعمال کریں اور تباہی پھیلائیں خوف کا. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خوف وہ ہتھیار ہے جو سلیکٹیولی استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے کوئی بڑا کاز ہونا چاہیے. افغانستان میں تو کاز تھا، روس کا قبضہ تھا، پھر امریکہ کا قبضہ تھا، درمیان میں خانہ جنگی ہو رہی تھی، تو تینوں دفعہ اس کا کاز مقصد ایک موجود تھا. اب کیا مقصد ہے؟
اب مقصد یہ ہے کہ وہاں سے لوگ آئیں پاکستان میں دہشت گردی کریں. او بھائی وہ جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کی مدد کی تھی، پاکستانی قوم نے نہیں کی تھی. پاکستانی قوم کو قتل و غارت کر رہے ہیں پاکستانی عوام کی، یعنی مزاروں پہ اور جناب مساجد میں اور جناب مینا بازاروں میں اور چرچ میں اور مارکیٹوں میں. کمال ہے. داتا دربار پہ، شاہ عبداللہ غازی کے مزار پہ، اس لیے کہ واقع مکتب فکر سے اختلاف رکھتے ہیں. وہ علامہ جو ہے مفتی ساری طارق مسعود صاحب نے کہا میرا بس چلے تو پاکستان کے سارے مزار جو ہیں ڈھا دوں. عالی جناب کو یہی پتہ نہیں ہے. ویسے وہ طالبان کے حق میں نہیں ہے، یعنی قتل و غارت کے حق میں نہیں ہیں ان کے، بلکہ وہ خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل. آپ سارے مزار گرا ہی نہیں سکتا، کوئی مزار کوئی گرا ہی نہیں سکتا. میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی کا دل نہ دکھے. 125 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار مقدس ہے تو اس کو بھی گرانے کا ارادہ کیا گیا تھا، مگر مدینہ کے لوگوں نے اور تو بہت ظلم سہے، مگر اس کی لوگ باہر نکل آئے. ہاں جی، تو مزار تو آپ گرا سکتے ہی نہیں ہیں. یہ تو آپ کو تصور بھی اس کا جو ہے وہ احمقانہ ہے. لیکن بہرحال ملا کو کون سمجھائے. اقبال جناب علی کرم اللہ وجہ سے لے کر علامہ اقبال تک ہر شخص روتا رہا کہ یہ ملا جو ہیں بڑا باعث فساد ہیں. بلکہ حضرت عمر کے بھی کچھ واقعات ہیں، کیونکہ مذہبی طبقہ تب نمودار ہوتا ہے جب مذہب نہیں، یعنی ایک معاشرہ جو ہے مذہب سے دور ہونے لگتا ہے تو پھر وائز پیدا ہوتے ہیں. پھر یہ کرتے کراتے کچھ نہیں. ان کی بڑی اکثریت جو ہے وہ اظہار ذات کے لیے کام کرتی ہے. تو ٹی ٹی پی کا یہ سلسلہ ہے جناب. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور عملاً جمعیت علماء اسلام حکومت کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی بحیثیت مجموعی خاموش ہے. مذہبی جماعتیں حکومت کے ساتھ ہیں، میڈیا حکومت کے ساتھ ہے، عدلیہ پہ قابو پا لیا گیا ہے، افسر شاہی پہ قابو پا لیا گیا ہے. امریکہ، سعودی عرب متحدہ امارات ان کے ساتھ ہیں. یورپی یونین مہربان ہے. چین کے 4-5 دورے کر چکے ہیں. شہباز شریف ایک ملک سے لوٹتے ہیں دوسرے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اخبارات جو ہیں وہ ترقی کے نام پہ لاتعداد اشتہارات چھاپ رہے ہیں اربوں روپے کے، جگمگا رہے ہیں اشتہاروں سے. میڈیا میں سب اچھا ہے. سٹاک مارکیٹ ابھی تو کچھ گری ہے لیکن بحیثیت مجموعی تو بڑی ہے. اس کے باوجود عوام کو کوئی فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا؟ معیشت بھی نواز شریف صاحب نے کہا نہیں پہنچ سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا. جنرل خالد لودھی نے کہا ہے کہ اندرونی مصالحت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کی سرپرستی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ وہ سرمایہ کاری کریں گے. 1000 MOU سے آج ڈان سمیت تمام اخباروں نے ایک کے سوا، روزنامہ دنیا کے سوا، سب نے شہ سرخی لگائی ہے اس پر کہ سعودی عرب جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا. نہیں کرے گا، یا برائے نام کرے گا، برائے نام ہی کرے گا. اس لیے کہ فوج تو ان کی ہے نہیں، فوجی تو وہاں پاکستانی ہیں. یعنی ان کی مرمت تک، اسلحے کی یہ وہ دیکھ بھال، ایڈوائزر، ان کی اپنی فوج کیا ہے. ان کی فوج کے افسر جو ہیں وہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو جمعرات کی شام کو جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں اور سیر و تفریح کرتے ہیں. اور سیر و تفریح بھی کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ تو جناب اپنا دیکھیے نا، 28% اور گیس مہنگی کرنے کا منصوبہ ہے. سول ادارے ہیں نہیں. پولیس کیسی ہے؟ FBI کیا کرتا ہے؟ وہ بار بار تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. خلق خدا کی اکثریت ناراض ہے. 20% لوگ مشتعل ہو جائیں تو گورننس نہیں ہو سکتی. یہاں 80% لوگ ناراض ہیں. اور مگر یہ ہے کہ خوف و دہشت ہے اور اسٹریٹجی بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک اور اس پہ آج مدر صاحب نے کالم لکھا ہے روزنامہ جنگ میں، وہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، لیکن الگ سے ظاہر ہے اس کو میں کتنا طویل کر سکتا ہوں. گجرات میں اطلاع یہ ہے کہ عدالت نے
9 مئی کے مقدمات میں تمام ملزموں کو بری کر دیا ہے. انصاف ہو تو سب عمران خان سمیت سب بری ہو جائیں گے، مگر سب کو کیوں بری کریں گے؟ تو تاخیر سے پیستی ہے تقدیر کی چکی، بہت تاخیر سے پیستی ہے مگر بہت باریک پیستی ہے. قبرستان جو ہیں وہ ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، انسان اپنی جبلتوں کا اسیر ہے. اور یہی حکمران جو ہیں، جنرل خالد لودھی نے کہا کہ حکمران جو ہے جب مشورہ نہ سنتا ہو تو اسے کوئی مشورہ دیتا ہی نہیں ہے. جب وہ سنتا ہی نہیں ہے تو مشورہ کیوں دیا جائے اس کو؟ اور وہ پھر ایک ویسے بھی یہ اپنا تاریخی اصول ہے، جو لوگ تاریخ کے طالب علم میں فلسفی آف ہسٹری کے وہ جانتے ہیں کہ حکمران تنہا ہوتا چلا جاتا. میرے بھائی مرحوم یاسین صاحب جو ہیں، انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ جنرل صاحب اسلامی جمہوریت طلبہ کے 2 لڑکوں کو مارا پیٹا گیا، اب یونینوں پہ پابندی لگی. جنرل ضیاء الحق نے چھوٹتے ہی کہا کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ گھڑا ہے، جعلی تصویریں بنائی ہیں اسلامی جمہوریت طلبہ نے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور بڑے یقین سے کہا. یاسین صاحب کو غصہ کبھی آتا ہی نہیں تھا، اور آ جائے تو ایسا آتا تھا کہ دم بخود ہو جاتا تھا آدمی. ان کے ذاتی دوست تھے، وہ ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور کوئی انہوں نے کبھی ان کے کارخانے ڈوب گئے، ان کی بہت بڑی ٹریول ایجنسی تباہ ہو گئی، انہوں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا. وہ ان کو کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، اور ان کی دوستی ان کی صدارت کے زمانے میں نہیں ہوئی، بہت پہلے سے تھی. وہ جو ان کے برادرین لا کے ڈاکٹر صاحب کے دوست تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی دوستی، وہ پھر ان کے بڑے فین ہو گئے. وہ تھے ہی ایسے، وہ جہاں جاتے تھے ہر کوئی ان کا فین ہو جاتا تھا. تو انہیں غصہ، انہوں نے کہا آپ پہلے حکمران نہیں ہیں جو فریب کا شکار ہیں. ہر حکمران تنہا ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے اور اسے صحیح سمجھتا ہے، اس کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو اس کی مرضی کے مشورے دیتے ہیں. ضیاء الحق تو ہکا بکا ہی رہ گئے کہ یہی کیا ہوا، یہی کیا ہوا. یاسین صاحب اور اتنے غصے میں اور ایسے یقین سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا خیال ہے میں ایسے چلا آیا ہوں بغیر تصدیق کیے، اور یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو؟ آپ نے کبھی مجھے سنا ہے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہوئے؟ تو جنرل صاحب نے سپریٹنڈنٹ کو فون کیا، میرا خیال ہے یہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے، اور سپریٹنڈنٹ سے کہا کہ میں الٹا لٹکا دوں گا تمہیں، میں سچ بولتا ہوں. انہیں تو گورنر نے غلط اطلاع دی تھی، انٹیلیجنس نے، ظاہر ہے اس نے مینیج کیا تھا کہ غلط اطلاع دے. اور گورنر صاحب جو ICI کے چیف بھی رہے تھے، اس میں بھی ان کا انفلوئنس تھا، تو وہ مان گیا. ایک میرا بھی واقعہ پیش آیا جنرل صاحب کے ساتھ کہ وہ بڑا ظلم ہوا ایک جگہ پہ، سرگودا کے ایک گاؤں میں. وہ پوری داستان ہے، اور پھر کالم ہی لکھ دوں گا اس پہ. بابا یہ تو بہت مشکل ہے. اب میں سوچتا ہوں کالم لکھوں. آج تو آپ کو کالم پڑھ کے سناؤں گا 3، یعنی جو آپ کل سنیں گے. ہر روز منتخب کالم پڑھ کے سناؤں گا، کوشش کروں گا خود بھی ہر روز کالم لکھوں. تو اب بہت لمبی ہو گئی گفتگو، معافی کا خاص گار ہوں، لیکن کیا کروں. وہ مولانا محمد علی جوہر سے انہوں نے کہا ایک صفحے کا داریہ لکھ دیا، فل پیج ایڈیٹوریل لکھ دیا ترکی پہ. تو انہوں نے کہا مختصر لکھنے کا وقت نہیں ہے، دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کو اختصار نہیں کر سکتے ہیں اختصار، لیکن وہ دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے، آخری وقت تک خبریں آتی رہتی ہیں، اور وہ کیا کرے آدمی، اس کو پھر اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ کو حذف کرنا پڑتا ہے، تو بات لمبی ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ سے معذرت. وہ بعض لوگ بڑا، ایک صاحب نے تو ایک دن بہت ہی غصے سے لکھا کہ میں نہیں سن سکتا. بھائی آپ حق پہ جانب ہے، آپ طویل گفتگو نہیں سن سکتے، مجھے اس پہ کیا اعتراض ہے. جو سن سکتا ہے وہ سنے، اور جو نہیں سن سکتا اس کا حق ہے. یہ کوئی زبردستی تھوڑی ہے. ہاں جی، کسی ایک یا چند یا 10% یا 20% آدمی کے مطالبے پہ تو یہ نہیں کیا جا سکتا. اور میں بس میں نہیں، میرے بس میں ہوتا ہے میں 10 منٹ سے زیادہ گفتگو ہی نہ کرتا. کوشش کروں گا جب میری صحت پوری طرح بحال ہو جائے گی. اللہ کا شکر آج کا دن تو بہت اچھا گزرا. صحت بحال ہو جائے گی تو دن میں 3 دفعہ کر دیا کروں، 10 منٹ کے، تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. مگر کیا کروں، مجھے پتہ ہے کیا ٹینشن سپین تو نواز شریف کا 2.5 منٹ کا تھا، بے نظیر کا بھی اتنا ہی تھا، اور ان کا تو اتنا بھی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا. تو ٹینشن سپین تو پوری قوم کا جو تھا، جو کچھ تھا بھی، تو سوشل میڈیا نے اس کو تباہ کر دیا. ایک لعنت ہے سوشل میڈیا، اور یہ ایک دن آئے گا کہ بنی نوع انسان اس کے خلاف اٹھیں گے. لیکن یہ کہ کیا کریں، اور تو کہیں سے خبریں ملتی نہیں. ہم تو اخبار ایک سرسری ایک نظر دیکھتے ہیں
ڈان میں کوئی خبر ہوتی ہے، کبھی ٹریبیون میں کوئی خبر ہوتی ہے، یا نیو یارک ٹائمز میں کوئی خبر ہوتی ہے، اور باقی اخباروں میں تو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی، شاذ کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی جرت کرے، بعض کالمسٹ ہمت دکھاتے ہیں، تو وہ کالم جو ہیں، جس کا بھی کالم ہو، چاہے وہ شخص مجھے پسند ہے ناپسند ہے، چاہے میں اس سے متفق ہوں نامتفق ہوں، وہ میں آپ کو سنا دیا کروں گا۔ تو 3 کالم ابھی میں ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ، جو کل آپ دیکھ سکیں گے، اس لیے کہ اس کی تو ایڈیٹنگ وغیرہ ہوگی، یہ تو اب اس کی تو ایڈیٹنگ کے لیے اتنا دیر ہو جاتی ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔